آپ اس بچے کے فیس پہ ٹیرر دیکھیں, یہ کانپ رہا ہے, یہ ہسپتال لایا گیا ہے, اس کی فیملی سے گھر کو تباہ کر دیا گیا ہے, اس کی ٹیرر دیکھیں, وہ رو بھی نہیں سک رہا وحشت کی وجہ سے. واللہ بردر, میں نے اپنے دوست سے غزہ میں پوچھا آپ کا کیا حال چال ہے, آپ سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جی الحمدللہ ابھی تک تو ٹھیک ہے. میری جو ہے نا آنٹ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ آج صبح فجر میں they were killed الحمدللہ. he wrote الحمدللہ. کائنات نے شاید ایسا منظر شاید پوری ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اسی کائنات میں ایک ملک دوسرے ملک پہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے, وہ ویپنز یوز کر رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لا میں بھی منع ہے. بچوں کو, خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے, ان پہ بومب گرائے جا رہے ہیں. یہودی مسلمان عورتوں کے اوپر گھٹنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا خاموش ہے. چھوٹے بچوں کو میس مرڈر کیا جا رہا ہے لیکن سب خاموش ہیں. ٹی وی چینلز خاموش ہیں, پولیٹیشینز, لیڈرز, میسز خاموش ہیں. کوئی بھی انسان جس کے سینے میں دل ہے, وہ جب یہ ویڈیوز دیکھتا ہے, وہ یہ واقعات دیکھتا ہے, اس کو فل پکچر دکھاتے ہیں نا, تو کوئی انسان کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظلم جو ہے نا اسرائیلیز پہ ہو رہا ہے اور فلسطینی سارے جو اپریسرز ہیں. سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, کہتے ہیں نا ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ, اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے نا تفریق کر دی ہے, کون پے رول کے اوپر ہے, کون پے رول پہ نہیں ہے. جی واللہ the sisters in Palestine and Gaza in Al-Quds Al-Aqsa they are calling Salahuddin Ayyubi to come out. کیا زندہ اتنے بے بس ہو گئے کہ لوگوں کو, قبر والوں کو پکارنا پڑا؟ کیا جو لوگ, جو مرد, جو مسلمان زندہ ہیں, people are not calling they're not calling the people who are alive right now, they're calling the dead. Salahuddin تم ہی آؤ بچاؤ, یہ تو مردہ ہیں. اتنے بے بس ہو کے زندہ کہ خواتین کو اور بچوں کو اور بچیوں کو, ان لوگوں کو پکارنا پڑا جو اپنی قبروں میں ہیں. ہیلپ لیسنس کی بہت زیادہ فیلنگ ہے, بے چارگی کی ایک بہت زیادہ فیلنگ ہے. بیکاز وین وی لک, جب ہم تمام مسلم امت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ہیوملیشن ہی فیل ہوتی ہے, اللہ معاف کرے. تو یہ جو سینس آف ہیلپ لیسنس ہے, یہ بہت تکلیف دے. اپنی نبی کی سیرت سے دور ہیں, ہم اپنے ہسٹری سے دور ہیں سب سے زیادہ, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوا کیا ہے. فلسطین از ناٹ این ایشو فار اس. ابھی ایشو بنا ہے کیونکہ لوگوں کو مرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیا نا سوشل میڈیا پہ, ورنہ ہمیں کیا پتا فلسطین کیا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ساتھ والے جو نا پروونس میں کیا ہو رہا ہے, پروونس چھوڑیں, ہمیں ساتھ والے شہر میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پتا. ہماری قوم کا المیہ یہ بن چکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اگر جو نا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کراچی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں چلو یار کراچی میں ہوں, اسلام آباد میں تو نہیں ہوا. کوئی واقعہ لاہور میں پیش آتا ہے, کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو نہیں ہوا نا, چلو ٹھیک ہے, we can still sleep at ease because of that disconnect we have. ہم تو اصل میں سمجھتا ہوں کہ امت جو ہے نا اس کو جگانے کا وقت آ چکا ہے. we have to wake up and realize who we are. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریپلیس کر دے گا. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ can easily replace us. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ 2021 کے جو مسلمان تھے نا, اس میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور وہ سب خاموش تھے اور بغیرت بن کے بیٹھے ہوئے تھے. آنے والی جنریشنز ہماری بزدلی کی مثالیں دے رہی ہوں گی. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ دور کے مسلمان تھے جو اپنی بہنوں کو نہیں بچا سکے, جو اپنی ماؤں کی حفاظت نہیں کر سکے, جو اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکے. وہ اس دور کے بزدل مسلمانوں کی, حکمرانوں کی اور انسانوں کی مثالیں دیں گی. آج کا مسلمان جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچ سکتا, جو حرام ریلیشن شپس میں بیٹھا ہوا ہے, ڈرگز میں بیٹھا ہوا, رات کو کیا کیا چڑھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ سے غافل, نشے میں دھت, اور پوری رات گیمز پہ گزارتا ہے, موویز پہ گزارتا ہے, گمراہی میں, وہ مسلمان ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا؟ مجھے تو شک ہے وہ اس مسلمان کے گھر میں بھی کوئی دعویٰ بول دینا, کوئی آ جائے, وہ اس کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہو سکے گا. اگر آپ فجر کے لیے نہیں پہنچ سک رہے, اگر آپ کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نماز کی کال آ گئی ہے اور آپ اٹھ کے اس نماز کے لیے چلے جائیں, آپ کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے, تو آپ ان کے لیے کچھ کریں گے؟ ہم تو بڑے کلیم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے دور میں ہوتے تو یہ کر ڈالتے, وہ کر ڈالتے, اور یہ کرتے, وہ کرتے. آج موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی نسلوں کو اسلام کے لیے وقف کرو. آج موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے دین پہ کام کرو. اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے جو ہے نا قوموں کو عروج بھی دیتا ہے, اور اسی کتاب کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دے گا, کیونکہ ہم ابھی ذلیل ہو رہے ہیں. گزشتہ زمانے میں مسلمان ہو بے کر شک تم خوار اتارے کی قرآن ہو. بالکل. تو پہلا سب سے سلوشن یہ ہے کہ اللہ سے کنیکٹ کریں, اپنے ایمان کو بڑھائیں, تقوی اس میں انکریز کریں. اگر کوئی غلطیاں ہیں تو توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, یا اللہ میں ریپینٹ کرتا ہوں, میں آپ کا بندہ ہوں. سب سے پہلا سٹیپ ہے اللہ سے تعلق جوڑیں. نمبر 2, گیٹ اویئرنیس, جو میں نے شروع میں کہا ہے, سیک انفارمیشن, آتھینٹک ویریفائڈ انفارمیشن, اور اس کو پھیلائیں. نمبر 3, سپورٹ کریں اپنے مسلمان بھائیوں کو جس فارم میں پاسبل ہے, دعاؤں کی فارم میں, دل سے دعا مانگیں ان کے لیے. سپورٹ کر سکتے ہیں نا, جو ہم کچھ کر سکتے ہیں, اس میں ایک بائیکاٹ ہے. آج کل آپ بائیکاٹ کی بہت ساری دیکھ رہے ہیں کیمپینز نا. گو ٹو انٹرنیٹ, اوپن رائٹ BDS ان گوگل,
یہ پراپر ریسرچ کر کے نا اداروں کی اور پروڈکٹس کی چیزوں کا بتاتے ہیں کہ اس کو کا بائیکاٹ کریں. یہ خاص طور پر فلسطین کی کاز میں بنی ہوئی ہے. اسرائیل یا یہ اسرائیلی ہیں یا اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں یہ کمپنیز. اللہ بردرز کنیکٹنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دا رائٹ ٹرمز, جس طرح سے اللہ چاہتے ہیں, یہ ہر چیز کی بیس ہے اور یہ ہر چیز کا سلوشن ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسول, کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ اور اس کا رسول ہی غالب ہوں گے. تو ریسٹ ایشورڈ غلبہ انشاءاللہ اسلام کا ہی ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کیا انپٹ دے سکتے ہیں, ہم اس میں اپنا کیا شیئر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ.